محترم سامعین، اللہ تعالی جل جلالہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعۃ المبارک کے لیے حاضر ہونے کی توفیق بخشی، اور آپ حضرات پر اللہ کا زیادہ فضل کے وقت سے پہلے تشریف لائے، اس لیے کہ جو جتنا پہلے آتا ہے اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ پاتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو اسلام کے اندر خاص رتبہ حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے محرم کو محترم سمجھا جاتا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد محرم کو خاص نسبت حاصل ہوئی، جبکہ محرم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کا محترم ہے۔ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، جن کا قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اشہر حرم کہہ کے۔ ان 4 مہینوں کا زمانہ جاہلیت میں بھی احترام کیا جاتا تھا۔ ایک ذی الحجہ تھا، ایک ذی القعدہ تھا، پھر رجب تھا، اور چوتھا محرم۔ اور ان مہینوں کے اندر لوگ لڑائی جھگڑوں سے بھی بچتے تھے، اور محرم کی 1 تاریخ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور محرم کی 10 تاریخ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے متعلق اور محرم کے متعلق چند باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور اہل بیت کا تذکرہ آئندہ جمعے کو انشاءاللہ 10 محرم الحرام ہے، اس جمعے کو کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شہادت 1 محرم کے اندر ہوئی، تو اسلام کے اندر اس پوری امت میں سب سے پہلا رتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور دوسرا رتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ وہ دوسرے خلیفہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ سارے صحابہ تو حضور کے مرید ہیں، حضور کو چاہنے والے ہیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مراد ہیں۔ یعنی حضرت عمر وہ صحابی ہیں کہ جن کو خود حضور نے چاہا، جن کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا، اور خود بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مانگا اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ حضور جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جس طرح روب اور دبدبہ کفر کے اندر ہے، یہ جب مسلمان ہو جائیں گے تو اسلام کے اندر بھی ان کا روب اور دبدبہ ہوگا، اور اسلام کو ان کے اسلام لانے سے بہت فائدہ ہوگا، ان کی برکت سے دین پھیلے گا۔ اور وہی ہوا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے چھپ کر عبادت کی جاتی تھی۔ بیت اللہ شریف کے اندر اذان نہیں ہو سکتی تھی، بیت اللہ شریف کے اندر نماز نہیں ہو سکتی تھی، کھل کر عبادت نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب نماز جو ہے وہ اب دار ارقم کے اندر چھپ کر نہیں ہوگی، فرمایا کہ اب بیت اللہ شریف کے اندر نماز ہوگی۔ فرمایا کہ جس کے اندر جرأت ہے وہ روک کر دکھائے، فرمایا کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، وہ آئے آج عمر کا راستہ روک کر دکھائے۔ عمر اسلام لا چکا ہے، آج کھل کر نماز بیت اللہ شریف کے اندر ہوگی۔ تو کافروں کو جرأت نہ ہوئی کہ کافر آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک سکتے، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے جلال سے نوازا ہے،
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کون کر سکتا تھا؟ تو یوں کہا جائے کہ آج تک جو بیت اللہ شریف کے اندر نمازیں ہو رہی ہیں، جو اذانیں ہو رہی ہیں، جتنی عبادات ہو رہی ہیں، سب کو تمام اعمال کا ثواب مل رہا ہے، لیکن یہ سارا ثواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مل رہا ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے ذریعہ بنے ہیں کہ ان کی برکت سے اسلام دار ارقم سے باہر آیا اور بیت اللہ شریف کے اندر باجماعت نماز شروع ہوئی، تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام بہت زیادہ پھیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ان سے دین کا کام لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مزاج کو پہچانا کہ عمر کا مزاج ایسا ہے کہ جیسے اللہ کے نبیوں کا مزاج ہوا کرتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ عمر نبی ہوتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اس بات کو کہ مزاج نبوت کو پہچاننے والا عمر ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ایسا ہے کہ جس طرح اللہ کے نبیوں کا مزاج ہوا کرتا ہے۔ تو جس کے بارے میں رحمت دو عالم فرمائیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتا، جس کے بارے میں رحمت دو عالم فرمائیں کہ اے عمر تجھے دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، یعنی شیطان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک جگہ پر جمع ہو سکے۔ تو آج بھی ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں جہاں پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہوتی ہے وہاں پر شیطان نہیں ہوتا، وہاں پر شیطان نہیں ہوتا، نہ وہاں پر شیطان ہوتا ہے نہ کوئی شیطان کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں کہ مرزا قادیانی ملعون اس عظیم الشان ہستی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتا ہے، وہ یہ بکواس کرتا ہے کہ ابو بکر اور عمر تو اس لائق تھے کہ وہ میرے جوتیوں کے تسمے کھولیں، یہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا۔ تو اس عظیم ہستی کے بارے میں یہ گستاخیاں، اور ہم مسلمان پھر بھی مرزائیوں کے ساتھ اور قادیانیوں کے ساتھ تعلقات رکھیں تو یہ بہت بڑی ہلاکت والی بات ہے، یہ بہت بڑی خطرے والی بات ہے، اس کے اندر آدمی کے ایمان کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ان کا مزاج ایسا تھا کہ جس طرح نبیوں کا مزاج ہوتا ہے، اور کتنی باتیں ایسی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مشورے کے مطابق قرآن اتار دیا، اپنا حکم نازل فرما دیا۔ مثال کے طور پر اذان کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا کہ اذان کس طرح دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ نماز کے لیے کس طرح بلایا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مشورہ تھا، فرمایا کہ ایک جو شخص ہے وہ اعلان کرے اور نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرے، تو ان کے مشورے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اذان کا حکم نازل فرمایا، اور صحابہ کرام کو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ اذان سکھلائی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مشورہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غزوہ بدر کے موقع پر 70 قیدی قید ہو کر آئے اور کافروں کے سردار قید ہو کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دیگر صحابہ نے مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ یہ تھا، فرمایا کہ یا رسول اللہ ان کو بالکل نہ چھوڑا جائے، ان کو بالکل معافی نہ دی جائے، ان کو قتل کیا جائے، اور قتل بھی اس طرح کیا جائے کہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کو خود قتل کرے، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ ہمارا اگر آپس میں رشتہ ہے تو صرف اسلام کا رشتہ ہے، اس کے علاوہ اور ہماری کوئی رشتہ داری والا اور کوئی رشتہ نہیں ہے، سب سے پہلے مقدم رشتہ اسلام کا ہے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ تھا، تو آپ کے مشورے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا اور آیت شریفہ نازل فرمائے کہ دوسرے صحابہ کی رائے پر عمل نہیں ہوگا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق آپ عمل کریں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ یا رسول اللہ پردہ ہونا چاہیے، یہ خواتین کھل کر باہر پھرتی ہیں، اس کے اندر فتنے کا ڈر ہے، خطرہ ہے، لہذا خواتین کو پردہ کرنا چاہیے۔ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا اور آیت شریفہ نازل فرما دی۔ اور ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ تھا کہ یا رسول اللہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، شراب کو حرام ہونا چاہیے، شراب سے بچنا چاہیے۔ تو ابھی تک پہلے شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا کہ آج کے بعد شراب حرام ہے۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ایسے مشورے تھے کہ جس مشورے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا حکم نازل فرما دیا۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ حضور جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزاج ہے وہ نبیوں والا مزاج ہے، ان کا مزاج نبیوں والا مزاج ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا دل سے احترام کرنے والے بنیں، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی وہ ہستی ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ جہاں پر حضرت عمر آ جائیں وہاں پر شیطان نہیں آ سکتا، یعنی شیطان اور حضرت عمر یہ ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی کے دل کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام نہیں ہے، حضرت عمر کی محبت نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کا نمائندہ ہے، اس لیے کہ حضرت عمر اور شیطان ایک جگہ پر جمع نہیں ہوں گے۔ یہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عمر تجھے دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا ہے، یعنی شیطان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ عمر کے ساتھ ایک جگہ پر جمع ہو جائے۔ تو آج ہم دیکھیں معاشرے کے اندر کتنے ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں اور صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں، تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ شیطان کے نمائندے ہیں، اس لیے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع، عاجزی، انکساری اور خوف خدا، ان تمام اعلیٰ صفات پر واقعات ایسے ہیں کہ کتابیں بھری پڑی ہیں، آدمی بیان کرنا شروع کرے تو وقت نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار تھا، تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و موتاً ببلد رسولک، کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرمائیے اور مجھے شہادت کی موت بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر عطا فرمائیے، اس لیے کہ میں مدینہ بھی چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، میں شہادت بھی چاہتا ہوں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں مدینہ منورہ کو چھوڑ کر، حضور کے شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور انہیں شہادت کی موت عطا فرمائی، اور پھر دعا کو کس احسن درجے کے اندر قبول فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صرف حضور کے شہر کے اندر شہادت مانگی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت عطا فرمائی مسجد نبوی کے اندر، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر شہادت عطا فرمائی مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، پھر اس سے آگے بڑھ کر شہادت عطا فرمائی نماز کے اندر، اور نماز بھی فجر کی نماز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود امامت کروا رہے ہیں کہ ایک ابو لولو فیروز جو کہ مجوسی تھا، کافر تھا، وہ ایک خنجر لے کر آیا اور صفوں کے درمیان سے نکل کر
اتنا تیز خنجر تھا زہر کے اندر بجھا ہوا، یعنی زہر آلود، زہر سے بھرا ہوا خنجر، اس نے تیزی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے شروع کر دیے نماز کی حالت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ فاتحہ تلاوت کر چکے تھے اور سورۃ طٰہٰ کا ایک رکوع بھی تلاوت کر چکے تھے جب اس کافر نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر کے وار کرنے شروع کیے، اور اسی خنجر کے واروں کے ذریعے سے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کی موت عطا فرمائی تو مسجد نبوی میں شہادت دی، اور مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شہادت دی، اور فجر کی نماز کے اندر شہادت دی، اور ان کی دعا کو احسن درجے کے اندر قبول فرمایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی تھے، ابھی روح پرواز نہیں کی تھی، تو آپ نے پوچھا کہ مجھے بتلاؤ کہ مجھے قتل کرنے والا کون تھا، تو صحابہ کرام نے بتلایا کہ وہ مجوسی تھا، کافر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے والا کوئی مسلمان نہیں تھا، میں اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ کوئی مسلمان نہیں تھا کہ جس نے مجھے قتل کیا، جس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، جس نے مجھ پر وار کیے، وہ کافر ہے۔ فرمایا کہ اس پر بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ جاؤ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر پوچھو کہ عمر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے۔ آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دل کے اندر یہی عشق رکھتے تھے کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو، حضور کے شہر کے اندر موت آئے تاکہ میں حضور کا شہر بھی چھوڑ کر نہ جاؤں۔ اب جان نکل رہی ہے، زخمی ہیں، دیکھ چکے ہیں کہ میری شہادت قریب ہے، لیکن اس وقت بھی یہ تمنا ہے کہ مجھے جتنا حضور کا قرب نصیب ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ تو اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حجرہ ہے، یہ ان کا کمرہ تھا، یہ ان کا حجرہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں، جہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہیں۔ جاؤ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو کہ عمر آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہاں پر میرے ابا ہیں، وہاں پر میرے سرتاج رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں یہ چاہتی تھی کہ میں خود وہاں پر دفن ہو جاؤں، میں یہ چاہتی تھی میں خود وہاں پر دفن ہوں، میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ فرمایا لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اس قدر اسلام کے اندر زیادہ ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں عمر کو انکار کروں۔ فرمایا کہ میں اپنے آپ پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، لہذا میں اجازت دیتی ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حجرے کے اندر دفن کیا جائے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر بھی احترام دیکھیے، احترام کے اندر، اماں جان کے احترام کے اندر پھر اپنے بیٹے سے فرمانے لگے۔ فرمایا کہ اے میرے بیٹے، ابھی میری جان نکلی نہیں ہے، ابھی میری روح پرواز نہیں کی، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے شرم کی وجہ سے اجازت دے دی ہو کہ عمر کو جب پتہ چلے گا تو وہ کیا سمجھے گا، وہ کیا سوچے گا۔ فرمایا کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو میرے شہادت کے بعد دوبارہ جا کر پوچھنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ عمر آپ کے حجرہ اقدس میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ تو دوبارہ پوچھا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر جواب دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر میں اپنی ذات، میں ان کو ترجیح دیتی ہوں اپنی ذات پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قابل ہیں کہ ان کو دفن کر دیا جائے، میں ان کی خاطر قربانی دیتی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو آج بھی روضہ مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آج بھی جو بھی مسلمان روضہ مبارک پر حاضر ہوتا ہے، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتا ہے
تو وہ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی سلام پیش کرتا ہے۔ اور آج بھی آسمان سے جو 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، جو ایک مرتبہ آ کر چلے جائیں، قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ صبح و شام جو 70,000 فرشتے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں روضہ اقدس پر سلام پیش کرنے کے لیے، تو وہ فرشتے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہیں، وہاں پر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ یہ آدمی اپنی قوت یا اپنے کمالات کی بنیاد پر حاصل نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نوازا اور اس قدر عظیم مقام اور اس قدر عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ اور دوسری بات یہ محرم کے حوالے سے 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں، پھر آئندہ جمعے کو انشاءاللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت پر گفتگو کریں گے۔ تو محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے ایک بات تو یہ قابل ذکر ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف محرم کا مہینہ خاص ہے قبرستان جانے کے لیے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ محرم کو کسی بنیاد پر بھی قبرستان کے لیے خاص نہیں کیا جا سکتا۔ پورا مہینہ پورا سال آدمی کو قبرستان جانا چاہیے، آدمی کو زیادہ سے زیادہ قبرستان جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، فرمایا کہ آدمی جتنا قبرستان زیادہ جاتا ہے اتنی زیادہ اس کو آخرت یاد آتی ہے، اتنا زیادہ وہ فکر مند ہوتا ہے اپنے مرنے کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جا بجا ترغیب دی کہ قبرستان زیادہ سے زیادہ جاؤ، لیکن صرف ایک محرم کے مہینے کو ہمارے لوگوں نے خاص کر لیا ہے کہ صرف محرم کو قبرستان جائیں گے یا 9-10 محرم کو قبرستان جائیں گے، یہ جہالت ہے۔ کسی چیز کو خاص کر لینا اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جس درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو رکھا ہے بس اسی درجے میں رکھا جائے، اپنی طرف سے کوئی خصوصیت کے ساتھ کوئی اضافہ نہ کیا جائے۔ تو اس لیے پورا سال قبرستان جانا چاہیے، صرف محرم کو خاص نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ قبرستان صرف مرد حضرات کو جانا چاہیے، عورتوں کا قبرستان کی طرف جانا جائز نہیں ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر قبرستان کے اندر عورتیں بھی کثرت کے اندر قبرستان جا رہی ہوتی ہیں، جو کہ سخت گناہ ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے عورت کو گھر سے نکلنا ہی جائز نہیں ہے، بغیر کسی ضرورت اور عذر کی بنیاد پر یہ عورت کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ عورت گھر میں رہے۔ اب مثال کے طور پر نماز فرض نماز ہے، جو نماز فرض عین ہے اس کے لیے عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر نماز پڑھے، اور گھر کے اندر جتنا چھپ کر نماز پڑھے گی اتنا اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ جب فرض نماز کے لیے عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ مسجد کی طرف جائیں، گھر سے باہر نکلیں، تو پھر محرم میں قبرستان عورتوں کا جانا کیسے بے پردہ ہو کر جائز ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ محرم کے مہینے کے اندر شریعت نے صرف 2 باتوں کی ترغیب دی۔ ایک تو یہ ترغیب دی کہ 9-10 محرم الحرام کا یا 10 یا 11 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے، اور دوسرا اس بات کی ترغیب دی کہ جب 10 محرم کا دن ہو تو گھر والوں پر کھانے پینے میں ذرا وسعت کی جائے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے سال کی روزی آسان فرما دیں گے۔ ان 2 چیزوں کی ترغیب دی، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی شریعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب نہیں دی، کوئی حکم نہیں بتلایا۔ پھر دوسرا یہ کہ محرم کے مہینے کو ہمارے معاشرے کے اندر منحوس سمجھا جاتا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ محرم کا مہینہ محترم مہینہ ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا، محرم کا مہینہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا محترم ہے۔ ذی الحجہ، ذی قعدہ، رجب، محرم، یہ 4 مہینے ہیں اشہر حرم، حرمت والے مہینے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد محرم خاص طور پر نمایاں ہوا، ایسی بات نہیں ہے۔ محرم تو آپ کے تشریف لانے سے پہلے سے ہی محترم ہے۔
پھر دوسرا یہ کہ محرم تو محترم ہے، برکت والا مہینہ ہے، احترام اور عزت والا مہینہ ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس کو منحوس سمجھ لیا جاتا ہے اور اس کو نعوذ باللہ سوگ والا مہینہ سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ محرم سوگ کا مہینہ نہیں ہے، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ کوئی دن بھی سوگ کے اندر منایا جائے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی فوت ہوا تو 3 دن تک زیادہ سے زیادہ وہ سوگ منائیں گے، اس کے بعد سالانہ یا ماہانہ یا کوئی بھی آدمی سوگ کا دن منانا شروع کر دے، اسلام نے قطعاً اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر ہم سوگ منانا شروع کر دیں گے اور اسی سوگ کی بنیاد پر لوگ محرم میں شادیاں نہیں کرتے، کیا جی یہ سوگ والا مہینہ ہے، یہ غم والا مہینہ ہے، لہذا یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں سوگ منائیں گے، اس میں غم منایا جاتا ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ سوگ والا غم والا مہینہ ہے، جس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، پھر حضرت حسین کے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں شہید ہوئے، پھر رمضان کو سوگ والا غم والا مہینہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ صرف رافضیوں کی طرف سے، شیعوں کی طرف سے جہالت ہے جو ہمارے اسلام کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ ہمیں فرق کرنا چاہیے، ہمیں اسلام اور کفر کے درمیان فرق رکھنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کسی کے سیلاب کے اندر بہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسلام پر پختہ اور قائم رہنا چاہیے۔ اگر محرم سوگ والا غم والا مہینہ ہے تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں شہید ہوئے، پھر رمضان کو سوگ والا اور غم والا مہینہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ پھر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے کر گئے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو پھر ربیع الاول کے مہینے کو سوگ والا اور غم والا مہینہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ حضور سے بھی زیادہ ہے؟ کیا حضرت حسین کا رتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہے؟ تو اگر یہ مہینہ سوگ والا ہے تو پھر ہمیں ربیع الاول کو بھی سوگ اور غم والا مہینہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ ربیع الاول کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ اور پھر اگر شہادت کی وجہ سے ہم نے غم والا اور سوگ والا مہینہ ہم نے کہنا ہے تو پھر ذی الحجہ کے مہینے کو بھی کہنا چاہیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر شہید ہوئے، ان پر 40 دن پانی بند رہا، جن کی شہادت کا تذکرہ میں نے پچھلے جمعے کو یا اس سے پچھلے جمعے کو ذکر کیا۔ ان پر 40 دن پانی بند رہا، ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، تو پھر ذی الحجہ کو بھی سوگ والا مہینہ کہنا چاہیے۔ اور اگر شہادت کی وجہ سے ہم نے غم اور سوگ والا مہینہ کہنا ہے تو پھر شوال کو بھی کہنا چاہیے۔ شوال کے اندر غزوہ احد کے موقع پر 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور رمضان کے اندر غزوہ بدر کے موقع پر 14 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ اگر شہادت کی وجہ سے غم اور سوگ منانا شروع کر دیں، اسلام کے اندر ایک مہینہ بھی ایسا نہیں ہے، ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی تاریخ شہادتوں کے ساتھ منسوب نہ ہو۔ اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ بعد میں سوگ منایا جائے، رویا جائے، پیٹا جائے، بعد میں غم منایا جائے۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، جس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ لہذا محرم کے مہینے میں یہ سمجھ لینا کہ یہ غم سوگ والا مہینہ ہے، شادیاں نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ باتیں کہاں سے ملی ہیں؟ یہ اسلام سے یہ باتیں نہیں ملیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین، تبع تابعین سے، یہ دین اسلام سے یہ باتیں نہیں ملیں۔ اگر یہ باتیں آئی ہیں تو یہ کفر سے ہمارے اسلام میں شامل ہو چکی ہیں۔ ہمیں اپنے دین اسلام کو سمجھنا چاہیے، اسی پر عمل کرنا چاہیے، کفر سے بچنا چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔